جی السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محبوب علی شاہ جو کہ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں. آج ہم لوگوں کے ذہنوں میں نشے سے متعلق چند سوال ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی. تو آئیں بات کرتے ہیں ڈاکٹر محبوب علی شاہ سے. جی السلام علیکم. جی سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے؟ جی بالکل اللہ کا شکر ٹھیک. سر لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوال ہیں نشے سے متعلق, تو آج میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں تاکہ ان کو اس کے آنسرز مل سکیں. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ لوگ نشہ شروع کیوں کرتے ہیں؟ شروع کیوں کرتے ہیں؟ مختلف عوامل ہوتے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کی پرسنالٹی اس طرح کی ہوتی ہے, اس پرسنالٹی کی وجہ سے وہ نشے کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. جیسے نویلٹی سیکنگ ہوتی ہے, آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا کہ نئے سے نئے تجربے کرنے کی عادت. تو وہ نئے سے نئے تجربے کرنے کا ان کا ذہن ایسے ہوتا ہے کہ نئے سے نئے تجربے کرتے ہیں. جی. تو وہ نشے میں ایک دفعہ لگ جاتے ہیں, اور وہ نشہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس سے پھر چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر کچھ لوگوں کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ قانون کو توڑ کے مزہ لیتے ہیں, روایات کو, اخلاقیات کو توڑ کے ان کا مزہ آتا ہے. تو وہ پھر اس چکر میں نشے میں پڑ جاتے ہیں. اور پھر کچھ لوگوں کی جو ہوتی ہے نا, ایک کوپنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مشکلات سے چھٹکارے کے لیے وہ کہتے ہیں چلیں یہ کر لیتے ہیں. تو وقتی طور پہ ان کو وہ ایک سکون مل جاتا ہے. وہ جو ٹینشن, پرابلمز ہیں, کنفلکٹس چل رہے ہوتے ہیں, اس سے کچھ عرصے کے لیے نجات مل جاتی ہے. پھر بعض لوگ پیئر پریشر کی وجہ سے, ان کا ماحول ایسا ہوتا ہے, ان کے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو مجبور کر دیتے ہیں. اس میں تھوڑا پرسنالٹی والا ایشو ہوتا ہے, لیکن وہ پیئر پریشر, گروپ کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے جو ان کو نشہ کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. تو اس طرح کے کچھ عوامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک. تو سر سے بات کر کے یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ تمام فیکٹرز ہیں جو کہ انوالو ہوتے ہیں ایڈکشن میں. تو سر میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ لوگ نشہ چھوڑ کیوں نہیں پاتے؟ اچھا, یہ چیز بہت امپورٹنٹ کویسچن آپ نے کی ہے, اور یہ اس چیز کی لوگوں کو سمجھ ہونا بہت ضروری ہے. جی. نشہ شروع کرنا ایک اور چیز ہے, لیکن ایک دفعہ جب آپ نشہ شروع کرتے تھے تو یہ ایک بیماری کی صورت اختیار کر لیتے. کیوں کہ انسان کے جسم کے اندر کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں جو اب جسم کو عادی کر دیتی ہیں اس نشے کا. اگر وہ نہیں لے گا تو ان کو شدید تکلیف ہوتی ہے. بعض دفعہ کچھ ایسی کمپلیکیشنز بھی ہو جاتی ہیں جو خطرناک بھی ہو سکتی ہیں. بالکل. تو اب وہ انسان ایک بیمار انسان ہے, اس کو ایک بیماری لگ گئی ہے. جیسے دوسری بیماریوں کا آپ علاج کراتے ہیں, دمے کا کراتے ہیں, شوگر کا کراتے ہیں, تو اسی طرح آپ نے اب نشے کا آپ کو علاج کرانا پڑتا ہے. یہ وہ خود سے نہیں ٹھیک کر سکتا. اور جو اس کے اندر جو آ جاتی ہے بیہیویئر پرابلمز, غصہ کرتا ہے, چڑچڑا پن ہے, چیزیں توڑتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں دس از دا کرائی فار ہیلپ. آپ بجائے اس کو نفرت کریں, اس چیز کو سمجھیں کہ وہ آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے, اس کو آپ ٹریٹمنٹ میں لے کے آئیں. صحیح. تو سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ کہ لوگ نشہ چھوڑنے کے بعد دوبارہ شروع کیوں کر دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے, جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انسان کے جسم کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں, اور ان تبدیلیوں کی اب وہ جسم وہ والا جسم نہیں ہے جو نشے سے پہلے تھا. اب یہ ایک مختلف قسم کا جسم ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک میکانزم سمجھا دیتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. انسان کے ذہن کے اندر ایک سینٹر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریوارڈ سینٹر یا پلیجر سینٹر کہتے ہیں. تو وہ جب اسٹیمولیٹ ہوتا ہے تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے, اور وہ جو کچھ نیچرلی اسٹیمولیٹنگ ہوتی چیزیں جو ریوارڈ سینٹر کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں, جیسے ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے. جی. ایکسرسائز سے, سیکس سے, سوشلائزیشن سے, میوزک سننے سے, تعریف سننے سے بھی وہ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے. تو وہ لیکن وہ نارملی جو اسٹیمولیٹ ہوتا ہے ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے. آپ کو سنا ہوگا ڈوپ ٹیسٹ ایک ہوتا ہے جو کراتے ہیں, جو کھلاڑیوں کا بھی اس میں بھی کراتے ہیں. تو وہ ڈوپامین جو ہوتی ہے وہ اسٹیمولیٹ کرتی ہے جا کے. تو نارملی یہ جو چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے, اس سے جو ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے وہ تقریباً 70-80 نینو گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہوتی ہے. بہت زیادہ میکسیمم جائے تو 100 نینو گرام پر ڈیسی لیٹر تک جا سکتی ہے. اب جو ڈرگس ہیں وہ کیا کرتی ہیں, کینابس 300 to 400 نینو گرام پر ڈیسی لیٹر کی جو چرس ہے لے کے جا سکتی ہے. مطلب آپ کو 4 گنا زیادہ مزہ, 5 گنا زیادہ مزہ آ رہا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے ایک طرح کا کھانا کھایا, وہ اتنا مزیدار نہیں تھا لیکن آپ کو تھوڑا مزہ آیا. ایک کھانا کھایا آپ نے, واہ یار مزہ آ گیا, کتنا چس آ گئی کہتے ہیں نا آپ, تو کتنا فرق لگتا ہے آپ کو. حالانکہ وہ 50 اور 100 کا فرق ہے. تو وہ اگر 400 تک چلی جائے وہ پلیجر, تو آپ کو کتنا مزہ آئے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اب جو ہیروئن ہے وہ 900 نینو گرام پر ڈیسی لیٹر تک, اب وہ کہاں پہ چلا گیا. اور جو میتھ ہے جس کو ہم آج کل وہ ایکسٹیسی اور اس طرح کی چیزیں آ گئی, وہ 1100 نینو گرام پر ڈیسی لیٹر تک لے کے جاتی ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمیں تو اتنے مزے کا پتہ ہے جو ہمیں 100 تک آتا ہے, تو وہ کتنا ہوگا وہ ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے. تو ایک دفعہ وہ مزہ جب انسان کو آ جاتا ہے, تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اب ان کی مزہ اس کی نظر میں مزہ ہی نہیں رہا ہے. جی.
تو وہ انٹرسٹ ہی ان چیزوں میں ختم ہو جاتا ہے، پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو میموری بن جاتی ہے نا کہ آپ جس ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے ایسا ہوا اور پھر میں نے اور وہ کیفیت یاد آتی ہے انسان کو کہ کتنا زیادہ مزہ ہو، ایک میموری بنی ہوئی وہ آپ کو نہیں بھولتی ہے، وہ مریض کو یاد رہتی ہے. اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے انوائرمنٹل کیوز ہم کہتے ہیں، وہی سچویشن بنی اب وہ برین کے اندر سارا وہ ایک سرکٹ تازہ ہو جاتا ہے اور وہ کریونگ شروع ہو جاتی ہے. وہ اس جگہ سے گزرے، وہ جگہ دیکھی، وہ سارا سین ذہن میں تازہ ہوا، پھر کریونگ شروع ہو گئی، وہ فیسز دیکھے. تو وہ چیزیں جو انوائرمنٹ کے اندر کیوز ہوتے ہیں یہ مجبور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو اس چیزوں میں وہ مزہ بھی نہیں آ رہا ہوتا جو کہ نشے میں آیا تھا. بالکل. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ریلیپس کی طرف لے کے جاتی ہیں. ریلیپس کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو سر ارلی کیا سائن اینڈ سمٹمس کیا ہیں، کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ کوئی نشے کی طرف جا رہا ہے؟ خاص طور پہ والدین کو میں یہ چیز سمجھانا چاہوں گا کہ بچے عام طور پر شروع کر دیتے ہیں اور جو ایوریج ایج آف آن سیٹ ہے وہ 18 ایئر ہے. جی جی. تو بچوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ جس کی یکدم سے آپ یہ بڑا برائٹ بچہ تھا اور اب اس کے جو ہے وہ گریڈس جو ہے ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا ہے. اساتذہ نے اس کی شکایتیں کرنی شروع کر، بدتمیزی کرتا ہے، آپ سے پیسے ضرورت پہلے سے زیادہ لے رہا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں تھوڑا سا آپ کی کہاں خرچ کرتی ہے. اس نے فون نہیں لیا، اس نے کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں لی اور پہلے سے زیادہ جیب خرچ مانگ رہا ہے. اور بعض کا جب جیب خرچ مانگتا ہے تو تلخی بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے سلیپ کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے، سونے کے اس کے جو ٹائم اسکیجول تھا وہ اب چینج ہو گیا ہے. یا تو رات کو بالکل نہیں سوتے ہیں یا بہت زیادہ سونے لگے یا بالکل ہی نہیں سوتے ہیں. اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے. آپ یہ نہ کہ اکثر بات دیکھیں کہ بڑا اچھا بچہ، میرا بچہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا. آپ کی چیزیں ضرور دیکھنی ہے. جی. تو یہاں پہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ مانیٹرنگ کریں، چیک اینڈ بیلنس رکھے بچوں پہ کہ آیا کہ کیا کیا ریزنز ہیں جو ان کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ کہیں وہ منشیات کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، تو ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرے. سر میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے یہ ہے کہ اگر آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو پھر سولوشنس کے بارے میں آپ بتائیں ذرا کہ کیا حل کیا ہے اس کا. اچھا بھائی، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اب وہ خود سے نہیں چھوڑ سکتے. جی صحیح، کیونکہ بہت ہی پینفل ایک پروسیس ہوتا ہے. زیادہ تر جو ڈرگس کو چھوڑتے ہوئے وڈرال پیریڈ اس کو ہم کہتے ہیں، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے پہلی چیز، اور بعض کا بڑا خطرناک ہوتا ہے. اگر آپ اس کو پراپرلی مینیج نہیں کریں تو بہت زیادہ خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. جی. تو اس میں اس کو ہم اگر ڈیوائڈ کریں تو 2 پیریڈس فیزز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلے والا جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹاکسیفیکیشن، جس میں نشہ جسم سے نکل رہا ہوتا ہے. اس وقت ہم ایک اسپیشلسٹ کی ٹیم چاہیے ہوتی ہے جو آبزرو کرے کہ اس کے اندر کیا کیا چینجز آ رہی ہیں، کیا تکلیف ہو رہی ہیں اور ہم اس کو کیسے مینیج کریں. صحیح، ٹھیک ہے. یہ مختلف سچویشن میں مختلف ہوتا ہے لیکن رفلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 سے 4 ہفتے لگ جاتے ہیں نشے کو جسم سے نکلتے ہوئے. جی. جو نیکسٹ فیز ہوتا ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا فیز ہوتا ہے. ریہیبلیٹیشن میں جو اس کی شخصیت کے اندر تبدیلیاں آ گئی ہیں، اب وہ پہلے طرح کا انسان نہیں ہے، اب اس کی شخصیت تبدیل ہو گئی ہے. بالکل. تو ان کو کیسے مینیج کریں؟ جیسے ان کے اندر غصہ بہت زیادہ آ گیا، فرسٹریشن ہے، لوگوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے. تو ان کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ اور پھر ان کو ہم نے جو چیز سکھانی ہے، جب آپ واپس، اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اب آپ جب واپس اسی معاشرے میں جا رہے ہیں جہاں آپ نے نشہ شروع کیا تھا، تو کیسے آپ نیکسٹ نشے سے آپ نے بچنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو ریوارڈ سینٹر ہے، وہ بہت ہائی لیول پہ اسٹیمولیٹ ہوا اور میموری پڑی ہوئی ہے. تو یہ ایک ایسی اسکل ہے جو ہمیں سکھاتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سمجھیں پہلے تو کہ اس بندے نے اگر نشہ شروع کیا تھا تو کیوں شروع کیا تھا اور پھر کیوں چھوڑ نہیں سکا. یہ کوئی شخصیت کا مسئلہ ہے، یہ اپنی پرابلمس کو سالو نہیں کر پاتے ہیں، یا ان کا پیئر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ یہ اس کو سسٹین نہیں کر پاتے. اس کو اسیس کرنا، اس کے مطابق مینیج کرنا. جیسے ہم پیشنٹ کو سکھاتے ہیں شیم مینجمنٹ، ایک چیز ہوتی ہے، بہت شائی قسم کا ایک پرسنالٹی ہے، نہ ہی نہیں کر سکتے یا اپنی شائنس کی وجہ سے اپنے پرابلم سالو نہیں کر سکتے ہیں، تو پرابلمس آتے ہیں اور غلط طریقے سے پھر ان کو مینیج کرتے ہیں. پھر اسرٹیونیس کچھ سکلز ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک طرح کی سوشل سکلز ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنے رائٹس کو سمجھنا ہے، آپ کے رائٹس کیا ہیں، ان کے لیے اسٹینڈ لینا ہے اور نہ کرنا سیکھنا ہے. آپ نے صحیح طرح سے نہ کرنا سیکھنا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوست آ جاتے ہیں، یار چلو یار چلتے ہیں گھومنے، اب وہ اس طرف جائے گا، وہی سارا انوائرمنٹ وہی ٹریگر ہو جائے گا. تانے دیں گے، یار تو اچھا دوست ہے، یار ملتا ہی نہیں ہے.
یا کہتے ہیں نا یار ایک کش سے کیا مرد بن یار، ایک کش لگانے سے کیا ہوتا ہے. تو وہاں پہ اسرٹیو ہونا کہ نہیں یہ میرا رائٹ ہے کہ میں نہ کروں، اور صحیح موقع پہ نہ کرنا، اسرٹیونیس، اینگر کو مینیج کرنا. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ان کو انوائرمنٹل کیوز کا بتانا کہ یہ انوائرمنٹ میں یہ چیزیں ہیں جو آپ کے اندر ٹریگر کر دیتی ہے، تو آپ ان کو کیسے اوائڈ کرنا ہے. صحیح. تو یہ ریہیبلیٹیشن کا ایک فیز ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ فالو اپس ہوتے ہیں جس میں پیشنٹس آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کن چیزوں کی اب ضرورت ہے، ان کی زندگی میں کیا پرابلمس آ رہے ہیں، اور ہم مزید ان کو کیا سکھائیں نیکسٹ. تو ہم ان کو پیریاڈیکلی آبزرو کرتے رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل ہوگی سب لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ ادھر ایڈکشن ہے کیا، اس کے فیکٹرز کیا ہیں، اور جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو اس وقت ہمیں پروفیشنل سے ہیلپ لینی چاہیے کہ یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے، اور آپ اس کو گھر پہ بھی خود وہ بندہ حل نہیں کر سکتا ہے. اس میں آپ کو ایک پروفیشنل کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جائیں اپنا علاج کروائیں، ایڈمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں پہ ایک ریہیب کا پروسیس پورا چلتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بندہ ریکور ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ویڈیو ہوگی اور اویئرنیس میں اور بھی مزید اضافہ ہوا ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.